السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض۔ علم حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، لام کو لمبا بھی نہیں کرنا۔ یاد رکھیے زبر زیر پیش جس حرف کے اوپر ہوں، جس حرف پر ہوں، نیچے زیر ہو اوپر زبر یا پیش ہو، اس حرف کو لمبا نہیں کرنا، اس کی آواز کو کھینچنا نہیں ہے۔ لم یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، میم کو ہلانا نہیں ہے، صرف حروف قلقلہ قاف طا با جیم دال ان کو ہلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی حرف کو ہلانا نہیں ہے حالت سکون میں، حالت جزم میں۔ تعلم تا کو باریک پڑھنا ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، لام کو باریک۔ لم یہاں بھی میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کرنا۔ ان اللہ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، جہاں بھی نون مشدد یا میم مشدد آ جائیں وہاں غنہ ضروری کرنا چاہیے، اور جبکہ غنہ کی مقدار 1 الف ہوتی ہے۔ حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، اور لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ لہو ہو و مدہ کا قائم مقام ہے، الٹا پیش اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، اس کی مقدار الٹا پیش کھڑی زبر کھڑی زیر ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، اور ان کی مقدار 1 الف ہوتی ہے، 1 الف کے برابر ان کو کھینچنا چاہیے، لمبا کرنا چاہیے۔ مل لام کو ہلانا نہیں ہے۔ کس سماواتی سین کو باریک سیٹی سے، ما وا دونوں مد اصلی، اور تا کو باریک پڑھنا، لمبا نہیں کرنا۔ وال لام کو ہلانا نہیں ہے، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ او را کو موٹا کرنا ہے، تو وقف کی صورت میں ضاد بھی ادا ہو اپنے مخرج سے، اس کے مخرج سے اس کو ادا کرنا ہے۔ والارض، ٹھیک ہے، والارض۔ اچھا جی، ملا کے جب پڑھیں گے تو یہاں ضاد کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وما لکم، ما الف مدہ ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ لکم من دون اللہ، لام کو موٹا نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا۔ کم یا میم ساکن کا ادغام ہے، ادغام مع الغنہ ہے۔ من یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، غنے کے ساتھ اخفا کرنا ہے۔ اچھا، تو غنہ کرنا ہے اور باریک اخفا ہے، ٹھیک ہے۔ دو واو مدہ ہے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ نِلّٰہِ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، یہ لفظ اللہ یہاں کلام جو ہے وہ باریک ہوگا۔ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے۔ ولا لا الف مدہ ہے، نصی صی صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، اور یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ جب وقف کریں گے تو را کو باریک پڑھنا ہے، وقفاً وصلاً را باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب ملا کے پڑھیں گے پھر بھی را کے نیچے زیریں ہیں تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ام میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کرنا، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے۔ توری را کو باریک پڑھنا ہے، یا مدہ ہے، دو واو مدہ ہے۔ حروف مدہ جو کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کی مقدار بھی 1 الف ہوتی ہے۔ نون کو لمبا نہیں کرنا، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے۔ تس سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے۔ الو لو واو مدہ ہے۔ اوسو
را کو موٹا ادا کرنا ہے، سو واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، اور را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را کو موٹا کیا جاتا ہے۔ لکم لام کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا، کم کاف باریک ہے، میم ساکن کا اظہار ہے۔ کما ما الف مدہ ہے، سئیلا حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، سین کو باریک سیٹی سے، لمبا نہیں کرنا کسی کو بھی، لام کو موٹا بھی نہیں کرنا۔ موسا لفظ اللہ کے لام کے علاوہ کسی بھی لام کو موٹا نہیں کیا جاتا۔ مو واو مدہ ہے، سا مد اصلی ہے۔ من قبل یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، موٹا اخفا ہے، اور قاف بھی موٹا ہے، قاف موٹا ادا کرنا ہے، با پہ قلقلہ کرنا ہے۔ وقف کی صورت میں لام بھی ساکن ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ وَمَن یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یا تا کو باریک، بد دال کو بھی باریک، با بھی باریک ہے، لیل لام کو ہلانا نہیں ہے، کفر کاف باریک ہے، فا کو ہلانا نہیں ہے، اور را کو موٹا ادا کرنا ہے۔ بل لام ساکن کو جو ہے ہلانا نہیں ہے۔ ای یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، اور نون کو لمبا نہیں کرنا۔ فقد ضل سواء السبیل فقد قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، دال کو ہلانا ہے۔ فقد ٹھیک ہے۔ ضل ضاد کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، سین کو باریک پڑھنا ہے، اور وا پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے۔ السبیل حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، سین کو باریک سیٹی سے، بی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَغُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ وَدَّ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، دال کو لمبا نہیں کرنا۔ کثیرم سی یا مدہ ہے، سا کو نرم ادا کرنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں را کو موٹا ادا کرنا ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ من نون ساکن کا اظہار ہے۔ حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ للکتابی لام کو ہلانا نہیں ہے، تا مد اصلی ہے۔ لو واو لین ہے، یغدونکم را کو موٹا ادا کرنا ہے، دو واو مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ کم یہاں میم ساکن کا ادغام ہے۔ میم بعد یہاں نون ساکن کا اقلاب مع الغنہ ہے، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ بعدی با کو باریک پڑھنا ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، اور دال کو لمبا نہیں کرنا۔ ای یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، نیکم کاف کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے۔ کفار فا الف مدہ ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ ملانے کی صورت میں یہ نون تنوین کا اظہار ہوگا۔ کفارون حسدا من، ٹھیک ہے، ہا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، ہا ٹھیک ہے، سین کو باریک سیٹی سے، دم یہاں نون تنوین کا ادغام ہے۔ من نون ساکن کا اظہار ہے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ عندی نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، اور دال کو لمبا نہیں کرنا۔ انفسہم من بعد اچھا، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے۔ فسی سین باریک سیٹی سے، ہم یہاں میم ساکن کا ادغام ہے۔ من بعد یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعد ما الف مدہ ہے، تبین کسی کو لمبا نہیں کرنا اور سب کو باریک پڑھنا ہے۔ لہم الحق وقف کی صورت میں خوب قلقلہ کرنا ہے اس کا، اور لام کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا۔ اچھا، ملا کے پڑھیں گے تو پھر بھی قاف کو موٹا ادا کرنا ہے۔ لہم الحق فاعفو اچھا جی، عین کو واضح نکالنا ہے، فو و مدہ ہے، وص صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، فحو حو و مدہ ہے، حتی حا کو واضح نکالنا ہے، تا مد اصلی ہے۔ یأتی اللہ بامرہ یا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے۔ تی اللہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ بامرہ
یہاں میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، تو وقف کی صورت میں یہ جو ہا ہے یہ ساکن ہو جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، پہلے زبر ہے، علی لا مد اصلی ہے، کل کاف کو باریک، لام کو باریک، شیء یا لین ہے، یہاں نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہے، موٹا اخفا ہے، قدیر، قاف کو موٹا ادا کریں گے، دی یا مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، اور وقف کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے، ملانے کی صورت میں را موٹی ہوگی، کیونکہ جب ملائیں گے تو یہ را کے اوپر پیشے ہیں، تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت نمبر 109 تک آج ہم نے پڑھا ہے، تو آپ سے ایک دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اپنے احباب کے درمیان، رشتہ داروں کے، اپنی فیملی کو یہ شیئر کیا کریں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، کیسے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔